پھر میں آپ کو دوہرا رہا ہوں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم لوگ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کا بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ تقویٰ کہ روزے میں بھی ہم گناہ سے بچے، اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچے۔ اسی لیے سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک، ان کو کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا ہم نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، جیسا چاند کا معاملہ تھا، تو روزہ قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا قرآن میں تو لکھا ہے، قرآن میں تو موجود ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یہ تو نہیں لکھا ہے کہ تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا کہ رمضان سے پہلے جو گناہ کرتا تھا، رمضان کے بعد وہ گناہ چھوٹ گئے۔ ارے بولو وہ گناہ، جیسے رمضان سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے پہلے پورا وقت موبائل پر رہتا تھا، لیکن رمضان میں توبہ کر لیا اور موبائل میں ضروری کام پر آ گیا، غیر ضروری کام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ رمضان سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب رمضان کے بعد آفٹر 29 یا 30 روزہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آیا یا نہیں آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے اگر بدلاؤ آیا سمجھ لے اللہ نے تیرے 30 کے 30 روزے کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے پیاروں سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام جو اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، روزے میں سب سے پہلا کام تقویٰ۔ تقویٰ کریں گے؟ بولو تقویٰ۔ اور تقوی میں کیا مل جائے گا ہم کو؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ نام سنا؟ ہاں بولو نا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہے۔ حضرت حمزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا۔ بلکہ جتنے قیامت تک شہید ہوں گے نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا پہلے شہید ہوئے، بعد میں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے میرے چچا کن کو بنایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا حضرت حمزہ نے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان میں آئے نہیں تھے۔ حضرت حمزہ تو کہیں شکار کو گئے تھے، وہ زمانے میں لوگ جنگل جاتے تھے، شکار کے واسطے جاتے تھے، اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے کچھ تقریر کی، کچھ وعظ فرمایا، کچھ نصیحت فرمائی، لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کہی۔ ابو جہل نے آ کر ہمارے نبی کو بہت گالیاں دی، بہت مارا، ابو جہل نے بہت مارا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی۔ حضرت حمزہ تو شکار کو گئے ہوئے تھے اور ایمان اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ وہ تو حضرت حمزہ جب شکار کر کے واپس آ رہے تو کسی نے کہا اوہ آپ کے بھتیجے کو بہت مارا گیا۔ کہا کون مارا میرے بھتیجے کو؟ کہا وہ بھتیجے نے وہاں کعبے کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جہل نے بہت مارا، اس کے دوستوں نے بھی مارا، بہت مارا۔ اب حضرت حمزہ جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، اسلام والے نہیں ہیں، وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا، اور حضرت حمزہ کا بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک بہادری تھی، ایک جاں بازی حضرت حمزہ کے اندر تھی۔ سیدھا قبیلہ بنو مخزوم، بولو قبیلہ بنو مخزوم، جو ابو جہل کا محلہ تھا، وہاں گئے۔ ابو جہل وہیں بیٹھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، حضرت حمزہ نے لے کر وہ لوہا ابو جہل کو جو مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹا، لہو لہان ہوا، اور حضرت حمزہ کو قبیلہ بنو مخزوم میں دیکھ کر ابو جہل بھی گھبرایا، اور جتنے دوست تھے سب بھاگے۔ حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، بولو حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجے دروازہ کھول، او بھتیجے محمد دروازہ کھول، تیرے چچا حمزہ دروازے پر آئے ہیں۔ خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ آئے اور کیا کہا معلوم؟ بھتیجے فکر مت کر، انتقام لے کر آیا ہوں۔ بھتیجے فکر مت کر، انتقام
لے کر آیا ہوں. میں نے سنا, میں تو شکار کو گیا تھا, میں آ رہا تھا, میں نے سنا ابو جہل نے بہت گالیاں دی, اس کے دوستوں نے بہت گالیاں دی اور انہوں نے تمہیں مارا ہے. فکر مت کر بھتیجے محمد, فکر مت کر, میں شکار سے واپس آیا, اپنے گھر نہیں گیا, پہلے قبیلہ بنو مخزوم میں گیا, وہاں ابو جہل کو بھی مارا, اس کے دوستوں کو بھی بھگایا, اور یاد رکھنا یہ تیرا چچا زندہ ہے, آئندہ بھی میرے بھتیجے پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چچا حمزہ وہاں پر کیا کرے گا, انتقام لے گا. میرے دوستو, ہم ہوتے تو گلے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی رونے لگے, بہت روئے. چچا حمزہ نے پوچھا بھتیجے رو کیوں رہے ہو, خوش ہو جاؤ, مار کے آیا, لہو لہان کر کے آیا, سر پھاڑ کے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں, ابو جہل کو تم نے مارا, انتقام لیا, ریونج, مجھے کوئی خوشی نہیں. کہا بھتیجے تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو اس وقت ہوگی چچا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تم کسی کو مارو, میری طرف سے انتقام لو, میری طرف سے کسی کو گالی دو, مجھے خوشی نہیں. مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ, سب کو بلاؤ, آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے. بولو کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ میں کلمہ والا, کیونکہ میرا ابا کلمہ والا, کہ میرا دادا کلمہ والا, او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا, او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے, سب برابر توجہ دینا, بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا, وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا, ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا. اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ, اب تم کیا مانگو. اللہ ایمان تو دے دیا, اللہ کہتے اب یہ مانگ کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ. اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. بولو سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے نا, صرف اتنا مانگنے کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ یاد نہ رہے, اس کا ترجمہ اللہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر مجھے کلمہ نصیب کر دے. کئی تڑپ رہے میدان میں, کئی تڑپ رہے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ جاؤ جاؤ, یہ لمبا میدان ہے احد کا میدان. جو عمرہ میں اور حج میں گئے انہوں نے وہ میدان دیکھا ہوگا, احد پہاڑ والا, کیونکہ پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے اور یہ لمبا چوڑا میدان. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈو, سعد بن ربیع کو ڈھونڈو, اور کچھ مت کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے. اب وہ جو کہنے والے گئے نا, ان کی تو ڈیوٹی تھی, اب وہ کہہ رہے سعد, او سعد بن ربیع, او سعد بن ربیع, او سعد بن ربیع. ارے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, او دیکھا ایک جگہ, دیکھا ایک شخص تڑپ رہے, خون میں لہو لعان ہے, اور وہ یوں ہاتھ کر رہے, ہاں میں سعد بن ربیع. کہا سعد بن ربیع اچھا ہوا تم مل گئے, میں امانت پہنچا دوں. ارے محمد نے تمہیں سلام کہا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا. سعد بن ربیع بدن سے لہو لہان, آنکھوں میں آنسو, میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا, میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا. ہاں کہا تمہارا نام لے کر کہا میرا بھی آخری وقت ہے, میرے نبی کو تو ایک پیغام دے دینا. کہا کیا دے دوں؟ کہا کہہ دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور امت کو ایک پیغام دے دینا. کہا امت کو کیا پیغام دینا؟ کہا امت کو یہ پیغام دینا کہ دائیں آ جانا, بائیں آ جانا, رائٹ میں آنا,
لیفٹ میں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، جان دے دینا، مگر محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ دائیں آنا، بائیں آنا، آگے آنا، پیچھے آنا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ میرے پیاروں، یہ کہہ کر سعد بن ربیع اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو گوارا، ہم تو آنکھوں میں کانٹے چبا رہے ہیں میرے پیاروں۔ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو گوارا مت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت انس نے پوچھا تھا، میرے نبی آپ کو کیا ہدیہ دے دوں؟ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ آتے تھے، آ کے ہدیہ دیتے تھے، بھائی کوئی گھی دے کر جائے، کوئی دودھ دے کر جائے، کوئی شہد دے کر جائے، کوئی درہم دے کر جائے، کوئی دینار دے کر جائے۔ بھائی ہدیہ سنت ہے، ہمارے نبی دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے، اور ہمارے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دیتے رہو، لیتے رہو، محبتیں بڑھتی جائے گی۔ ایک دن حضرت انس آئے، اللہ کے رسول میں تو یتیم ہوں، کوئی گھی دیتا ہے، کوئی شہد دیتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ میرے کو ہدیہ دینے کا ہے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول آپ میرے کو تھوڑے دن کام پر بھیجو گے تو میں کچھ کماؤں گا تو پیسے ملیں گے، پھر جو ہدیہ آپ مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انس ایک ہدیہ چاہیے، تم سے بھی چاہیے، پوری امت سے مجھے چاہیے۔ کہا کون سا ہدیہ؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھو گے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا؟ آگے آؤ، پیچھے آؤ، دائیں آؤ، بائیں آؤ، سب جگہ جان دے دینا، مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چوبے اس کو گوارا۔ ہم تو روز صبح میں نبی کی آنکھوں کو، روز صبح فجر کی نماز جاتی ہے، شرم نہیں آتی ہم کو؟ عید کی نماز پڑھی نہیں؟ واپس پڑھاؤں؟ ہاں بول یا نہ بول بھائی؟ ہاں سکندر کیا حال ہے بھائی؟ یا ہاں بول دے یا نہ بول دے؟ عید کی نماز پڑھی؟ ارے بولو نا، پڑھی؟ اذان ہوئی تھی ہلدروں میں عید کی نماز کی؟ نہیں ہوئی؟ اقامت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ عید کی نماز پڑھی نا؟ عید کی نماز واجب، بولو عید کی نماز واجب۔ عید کی نماز سب نے پڑھا، اور سب اچھے اچھے کپڑے میں نہا دھو کے آئے، ہے نا، سفید سفید کپڑے میں نہا دھو کے آئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، کیونکہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا؟ جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا، لے یہ 2-4 بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جا، تیار ویار کر کے۔ وہ بچے بھی باقاعدہ، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ جبہ وبا پہن کے سب عید کی نماز، بہت اچھا لگتا، ایک ماحول معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عید کی نماز سب پڑھنے آئے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق عید کی نماز واجب، یعنی نمبر 2، اور روزانہ جو فجر کی نماز آتی ہے وہ فرض۔ اب عید کی نماز پڑھے نمبر 2 والی، اور نمبر 1 والی فجر کی نماز چھوڑے، تو یہ شریعت کا مذاق نہیں کر رہے؟ ارے بولو، شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نمبر 2 پہ رکھا اس پر پورا ہلدرو جمع ہو گیا، بچے جمع ہو گئے، نہا دھو کے آ گئے، اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، اور یہ سب سنت ہے، جو کیا سب سنت ہے۔ لیکن عید کی نماز واجب تو واجب ہی رہے گی، وہ فرض ہونے والی نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا، مسافر، اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو، اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے، ارے نہیں پڑھا عید کی نماز، سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں؟ کیونکہ فجر فرض ہے، عید واجب ہے۔ عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا، اور عید کے دن تو ظہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھ کے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا میں نے۔ اور رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، اللہ سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور اللہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے جہنم میں ڈالتے۔ جیسے رمضان کا چاند آیا شیطان اندر، اور عید کا چاند آیا تو شیطان، اور عید کی نماز کے بعد پوچھتا ہے ویئر آر یو مائی بردر؟ کہاں ہے بھائی تیرے چہرے پہ کچھ داڑھی آ گئی، کیا ہوا؟ عید کے دن تو نے کٹنگ نہیں کیا؟ تو یہ ظہر کے ٹائم پہ کلین شیو ہو کے ظہر کی نماز گئی۔ یہ شیطان کو بولتا ہے تو کہاں چلا گیا تھا؟ بہت یاد کرتا تھا میرے کو۔ میرے پیاروں،
کون کون تیار ہو رہا ہے؟ ذرا پیار محبت سے بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. پہلا کام ایک چیز، اللہ دیکھ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، اور راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3. نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر. نمبر 2 حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا حضور کی محبت بڑھانا ہے تو ہاں بولو بڑھانا ہے. نہیں ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو بڑھانا ہے، کیونکہ جمعہ کی رات ہے. کون کون تیار ہے بڑھانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو. بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں حضور کی محبت بڑھانا ہونا تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے. اور آج تو کون سی رات ہے؟ ہاں بس چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون تیار ہے؟ چلو میرے کو آج ایک وعدہ کرو حلدرو والے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. میں نے آپ سے زیادہ نہیں کہا. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. ابھی ممبئی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا. میرے خاص مربی کہو، بلکہ میرے ابا کے بھی مربی کہو، حضرت مولانا منیر احمد صاحب. آپ تو جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، ہم نے دیکھا بھی ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی بمبئی میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب. یہی رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے. بہت زبردست اللہ کے ولی. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ایک مرتبہ جانا ہوا، انہوں نے بہت عجیب بات کہی. کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، یعنی انہوں نے پہلے کا واقعہ سنایا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے رمضان میں اعتکاف کے لیے مریدین آئے. بہت زیادہ لوگ آتے تھے، 200-250 مریدین آتے تھے. کہتے ایک دن میں نے جوش میں اعلان کر دیا، حضرت مولانا منیر صاحب کہتے میں نے ایک مرتبہ جوش میں اعلان کر دیا کہ جو 1 لاکھ درود پڑھے گا میں 500 روپیہ ہدیہ دوں گا. آ کے میرے کو بول دے کہ میں نے 1 لاکھ درود پڑھا، میں 500 روپیہ دوں گا. کہتے آنا شروع ہو گئے، 500 500 500 500 میں ختم ہو گئی جیب میں. اور آ رہے ابھی بھی کہ 1 لاکھ ہو گیا. کیا میں نے گھر میں میری بیوی کو، کیا اعتکاف میں تھے، کہا میں نے گھر میں بیوی کو کہلوایا اور پیسے کی تھیلی بھیجو. آئی پیسے کی تھیلی، آئے کہا اس میں سے 500 500 500 کا وہ بھی ختم. کہتے میں نے دیکھا ابھی 13 آدمی اور کھڑے. کتنے؟ 1 لاکھ درود پڑے ہوئے. اگر پیسے ختم ہوئے، میں نے 13 کو بلا کر کہا اب بھائی ادھر، کیونکہ اب تو گھر بھیجواؤں گا نا تو بیوی بھی غصے ہوگی. ٹھیلا تو بھیج دیا، اب کیا باقی رکھا ہے؟ کہا کہ اب میرا ادھار سمجھو ادھار. اب 13 آدمی کو 500 روپیہ دینا تو کتنا ہوا؟ حساب کرو، 6500. کہتے میں سو گیا. کہ 13 کو کہہ دیا بھائی ادھار. کہتے میں سویا. حضرت مولانا منیر احمد صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے کہا منیر احمد کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم پر تھوڑی درود پڑا ہے، مجھ پر پڑا ہے. تم کائے کو انتظام کرو گے؟ ہم انتظام کریں گے. کہتے بس میرا خواب ختم ہو گیا. اور کہتے کہ صبح فجر کی نماز ہو گئی. کہا فجر کی نماز کے میں نے دیکھا ایک اچھا جوان ہے، اچھا جوان. کہا میں جانتا پہچانتا جوان آیا میرے پاس اور آ کر سیدھا اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، حضرت آپ کو ہدیہ. تو کہتے میں نے اسی وقت ہدیہ کھولا اور اس کو کہا دیکھ میرے کو لالچی مت سمجھنا، یہ مت کیونکہ کوئی میرے کو بھی ہلدروں میں ہدیہ دے میں پھٹ کر کے کھولوں. کہیں گے سارا بھکاری آیا تھا، ویسے آج تک میرے کو ہلدروں میں کسی نے دیا نہیں ہے. اب تو سمجھو بھائی، تھوڑا تو سمجھو ہے. کتنا سمجھانے کا، کھول کھول کے سمجھانے کا اتنا. وہ مولانا منیر صاحب کہتے دامت برکاتہم، اب تو ہم کہیں گے نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرماوے. کہتے میں نے ان کے سامنے فوراً لفافہ کھولا. میں نے کہا میرے کو بھکاری مت سمجھنا، میرا ایک الگ معاملہ ہے. کہتے میں نے دیکھا تو 6500. تو وہ سامنے والا کہتا ہے آپ نے لیکن اتنا جلدی کیوں گنا؟ کہا 500 13 کو دینے کے تھے. 13 آدمی جو درود شریف پڑھے نا ان کو 500 میرے کو دینے کا تھا. وہ انتظام ہو گیا. تو جوان رو کر کیا کہنے لگا، ارے رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جامع مسجد میں جانا، وہاں امام صاحب مولانا منیر صاحب ہے، ان کو میری طرف سے 6500 پہنچا دینا. میرے پیارو درود شریف میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی آپ لوگ عادت بنا لو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی. آپ لوگ صرف سبحان اللہ کہتے جانا. بولو گے سبحان اللہ بولو گے؟ نہیں بولو گے انشاءاللہ. بولتے جاؤ میرے ساتھ میں بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، مجھ پر درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 1000 رحمتیں تم پر نازل کرے گا.
کتنی؟ 1000۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت میں جہاں اللہ شہیدوں کو کھڑا کرے گا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کل قیامت کا میدان ہوگا، پریشان ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے تیرا نام لے کر پکاروں گا۔ ہاں باقاعدہ ہمارے نبی کہیں گے حلدرو والا نام لے کر ادھر آؤ ادھر آؤ، تو اس وقت ہم پوچھیں گے میرے نبی آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہیں گے روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا تھا، تیرا درود نام کے ساتھ میرے اوپر آتا تھا، تیرا نام کیسے بولوں گا؟ اور ہمارے نبی اشارہ کریں گے، اشارہ کرتے جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے وہ امتی جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھا کر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر قیامت میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور پلانے والے ہمارے نبی ہوں گے، یہاں ابو بکر ہوں گے، یہاں عمر ہوں گے، وہاں عثمان ہوں گے، وہاں علی ہوں گے، اور ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا آجا میرے حوض پر آجا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو کوثر کا پانی پی لے گا لم یظما ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بار جس نے کوثر کا پانی پی لیا پیاسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں پیے گا تو لذت کے واسطے پیے گا، پیاسا ہو کر نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ پڑھیں گے، نہیں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے درود پاک۔ تو پہلا کام یہ تصور اللہ، نمبر 2 درود شریف پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بغیر محبت کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ معلوم ہے؟ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں نا تو ہم تو کہاں ہیں؟ حلدرو میں فرشتہ آتا ہے، ہمارا درود پک اپ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے وہ حلدرو میں، اس کا یہ نام ہے، اس نے ابھی محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ہمارے نبی کہتے جا کے میرے اس امتی کو میرا سلام کہہ دینا، بولو سبحان اللہ۔ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے نا فرشتہ پک اپ کرتا ہے، ہاں حلدرو کے باہر بھی نہیں لے کے جاتا ہے، یہیں پر پھینک کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ کا حکم ہے بغیر محبت کے پڑھے اس کو واپس کر دینا۔ ہم کو ایسے بھائی ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، ہے ضرورت؟ کائے کی ضرورت ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو درود کی کائے کی ضرورت ہے؟ ہاں اسی لیے میرے پیاروں ایک سوال ہوتا ہے، ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا؟ ارے بولو نہ پڑھتے ہیں نا؟ اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو اللہم صل علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں، سوال ہوتا ہے اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ قیامت کا جھٹکا آئے گا تو مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ ہم سب تو ختم ہو گئے ہوں گے قیامت کے جھٹکے میں، پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرمائے تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے فرشتے پڑھیں گے نا، بولو کون پڑھیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی گئے، پھر کون درود پڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ ایک عبادت ایسی ہے، اللہ نماز پڑھتے، اللہ روزہ رکھتے، اللہ زکوٰۃ دیتے، اللہ حج کرتے، ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ خود کرتے ہیں اور وہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا۔ میرے دوستو اللہ کی ذات کو عبادت نہیں کہیں گے، یا اللہ کی ذات کی طرف سے اعجاز اور مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہم لوگ بھی وہی محبت کریں گے۔ بولو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ وہ بہت آسان ہے، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا، پھر 1,500 کتابیں لکھنے والے وہ اللہ کے ولی حکیم الاسلام، اور یوں شیخ الاسلام کہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. آج بھی اگر کوئی تھانہ بھون جائے، ان کا وہ کمرہ جس میں آپ نے 1,500 کتابیں لکھی، سامنے ایک بہت بڑا تختہ رکھا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم کو معلوم ہے جس نے ایک کتاب نہیں لکھی اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں، لیکن ہر وقت ایک دماغ میں بات ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بولو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ. اور ایک عجب بات ہے، دنیا والوں سے ڈرو گے تو دور بھاگو گے. بھائی جیسے ابھی ہم بیٹھے نا، اچانک کوئی جانور آ گیا، کیا کریں گے ہم لوگ؟ بھاگیں گے. جانور کو دیکھ کر، انسانوں کے ظالمین کو دیکھ کر، آدمی جو کوئی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے. اللہ کی شان وہ ہے، ڈرتا ہے اللہ اس کو قریب کرتا ہے، اللہ اس کو قریب کرتا ہے، اللہ اس کو قریب کرتا ہے. میرے پیاروں، ہر وقت دھیان. اور یہ قرآن کریم میں 35 مرتبہ سے زیادہ، کتنا؟ 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، مجھ سے ڈر جا، میرا دھیان رکھ لے. اللہ فرماتے میں تجھے جنت عطا کروں گا. اور سورہ رحمان میں، بولو کون سی سورت میں؟ میں نے بولو نا سورہ رحمان میں. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے، باہر جائیں گے، جیب میں سے کیا نکلے گا؟ موبائل ہی نکلے گا نا. کہیں میرے کو دینے کے لیے ہدیے تھوڑی نکلیں گے. بولو نا جمعہ پڑھ کے نکلیں گے تو کیا نکلے گا جیب میں سے؟ موبائل. اب جیسا موبائل آپ کے پاس آیا، اب آپ بٹن دبائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کام، بولو کچھ کام نہیں، لیکن کوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی ایڈورٹائز آئے گی، مطلب آپ کو معلوم ہے کہ گناہ ہونے والا ہے. اور اس وقت میرے کو موبائل کا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جمعہ پڑھ کے آیا، کچھ کام تو ہے نہیں، آپ نے واپس موبائل کو جیب میں رکھا. کس کے ڈر سے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے. اللہ فرماتے قرآن میں، اللہ فرماتے میرا بندہ جو یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرا، فکر مت کرنا، میں نے تیری جنت کا فیصلہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے میرا بندہ دھیان میرا آیا، تھوڑی دیر کے لیے میرا دھیان آیا، تو گناہ سے بچ گیا، میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے پیاروں، حضرت عبداللہ ابن عمر، نام سننا جلدی، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. وہ بالکل ایسے جیسے ہماری گرمی نا، وہاں کی گرمی تو اور بھی زیادہ، کہاں سے 42 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی، بہت چلچلاتی گرمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہے، یعنی سفر کر رہے، راستے میں جنگل آ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانا لائے تھے سب لوگ، اپنا اپنا کھانا سب نے رکھا. سامنے 20-22 سال کا ایک جوان حبشی ہے سامنے، اور وہ جانوروں کو چرا رہا ہے، اور پورا بدن پسینے سے شرابور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ جب ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بیچارہ کلمہ والا ہے، کلمہ والا ہو نہ ہو، انسانیت کے ناطے اس کو بھی تو دعوت دینا چاہیے. تو کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، سلام کیا، کہا آ جاؤ. تو وہ 20-25 سال کے جوان نے کہا انا صائم، میرا روزہ ہے. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، مطلب کون سا روزہ ہے؟ نفل روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ گرمی، اتنی گرمی جس میں ہمارے حلق سوکھ جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، چکر آنے لگتی ہے، اور آپ اس حال میں روزہ رکھتے ہو. وہ 20-25 سال کے جوان نے کہا رکھو نا، اللہ کی محبت میں رکھو، وہ اللہ اندر ہی اندر کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہے، اللہ کھلا دیتا ہے، اللہ پلا دیتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اچھا یہ جو سب سارے جانور تمہارے پاس ہے؟ کہا میرے پاس ہے، روزانہ چراتا ہوں، کئی سالوں سے چراتا ہوں، میرے مالک کو میرے اوپر بہت بھروسہ ہے. تو کہا ایک کام کرو، ایک جانور میرے کو بیچ دو، اتنے سارے بکرے بکریاں، ایک بیچ دو، اور ابھی ہم اس کو ذبح کریں گے، آپ کے سامنے ذبح کریں گے، اور جو قیمت بولو گے وہ قیمت دیں گے، ذبح بھی کریں گے، ہم بھی گوشت رکھیں گے، تھوڑا گوشت تم کو بھی دیں گے، ابھی نہیں تو افطار میں تو کام آئے گا بھائی، افطار میں تو اس نے کہا میرے مالک نے پرمیشن نہیں دی ہے، جانور بیچنے کی پرمیشن نہیں دی ہے، کسی کو دودھ پلانے کی بھی پرمیشن نہیں دی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہا ادھر آؤ.
कोने में ले गए, कोने में ले जाकर का एक काम करो, दे दो, चुपचाप दे दो, पैसा ले लो, ज़बह करेंगे, गोश्त भी तुमको देंगे। मालिक को बोल देना, भाग गए। भाई इतने सारे जानवर इतने ज़माने से तुम चराते हो, एक आध बकरी भाग गई। या कम से कम ये कह देना कि वो ज़माने में भेड़िए बहुत आते थे, जंगल में भेड़िए आते थे, एक भेड़िया आया और हमारी बकरी को उठा के लेके चला गया। अब तुम इतने ज़माने से मालिक का काम करते हो, एक आध बकरी जाएगी तो उससे मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा काम होगा, मेरा काम होगा, तुमको पैसे मिलेंगे, गोश्त मिलेगा, मेरे को गोश्त मिल जाएगा। बस इतना कहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मेरा ईमान उस दिन जो ताज़ा हुआ कभी नहीं हुआ। कहा वो जवान 22 साल का कांपने लगा, कांपते कांपते कहने लगा फ़अैन अल्लाह, फ़अैन अल्लाह। ये सब करूँगा तो अल्लाह कहाँ जाएंगे? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? मैं झूठ बोलूँगा, मैं गोश्त ले लूँगा, मैं मालिक को झूठ बोलूँगा, फ़अैन अल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कहते वो जवान ये कहता हुआ दौड़ा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते ज़िंदगी गुजरी, आज जो ईमान में ताज़गी मिली वो कभी नहीं मिली। मेरे दोस्तों, क्या ये धोखा हम नहीं करते हैं? ये तो मैंने मर्द की बात बताई। आपको मालूम है ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक बेवा औरत है। बोलो औरत कैसी है? बेवा है, एक ही बच्ची है, एक बच्ची एक बेवा है, और घर में कुछ बकरियां हैं, कुछ जानवर हैं जिसके दूध पर गुजर बसर होता है। लेकिन होता क्या है कि घर में अगर दूध रखा जाता है तो बेचने में प्रॉब्लम आता है, बेचा जाता है तो घर में प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल तहज्जुद का वक्त है और दूध निकाला जा रहा है, और माँ क्या कह रही है बेटी को? क्या कह रही? बेटी देख, आज दूध बहुत कम निकला है, आज दूध बहुत कम निकला। अगर हम घर में पी जाएंगे तो बाहर हम कस्टमर को नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, और अगर ये दूध हमने कस्टमर को दे दिया तो पैसे इतने आएंगे कि हमारा गुजारा नहीं होगा। तो बेटी कहती क्या करना? माँ कहती है पानी मिला दे दूध में। दूध में क्या कर दे? पानी मिला दे। यहाँ कौन देखने वाला? अंधेरा है, तहज्जुद का वक्त है, यहाँ देखने वाला कौन है? दूध में पानी मिला दे। तो बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर का ज़माना है, अगर पता चला ना हमारी हालत ख़राब कर देंगे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का ऐलान है कि कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अगर हज़रत उमर ने चेकिंग की तो माँ कहती है रात का वक्त है, सन्नाटा है, तहज्जुद का वक्त है, उमर अपने घर पे है, तुम अपने घर पर हो, यहाँ क्या मामला है? वो लड़की ने उस वक्त तड़पते कहा माँ उमर नहीं है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है ना, उमर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन नहीं है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है ना। मेरे प्यारों, आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे नहीं अपने आप से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारों, जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएगी, मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह क्या चाहता है, मेरे दोस्तों, वहाँ तक ये हालात नहीं बदलेंगे, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ रहेगा। तो कौन कौन तैयार है? आज एक ध्यान लेके, यहाँ जुमा से कुछ नहीं, एक ध्यान लेकर चलेंगे। हम कारोबार पर भी बैठे ना भाई, कारोबार पर बैठा है, अपनी कुर्सी, अपना टेबल, अपना एयर कंडीशन है, कुछ काम करना है, पहले सोचो इसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है। अगर ये जायज़ है तो खूब, अल्लाह ये काम करने जा रहा हूँ, अल्लाह जायज़ है, मेरे बीवी बच्चों का पेट भरना है, कसम अल्लाह की, ये करने के बाद तुम काम करो, अल्लाह फरमाते ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। भाई दुकान पर आ गए आप, शटर खोला, सूरह यासीन पढ़ते, माशाल्लाह पढ़े, और उसके बाद में आज पूरा दिन गुनाह नहीं करूँगा, दुकान पर गुनाह नहीं करूँगा, बस अल्लाह को राज़ी करूँगा, अल्लाह को राज़ी करूँगा। देखो अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये बोलना बंद हो जाएगा, दुकान नहीं चलती है, अल्लाह कहते हैं मेरे से डर जा, ऐसी रोज़ी दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। और वहाँ से रोज़ी आई, हो ये आदमी तो कभी मिला ही नहीं था, और वही आपको ज़्यादा बरकतें देकर चला गया। समझना वो देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो पहला काम, चलो हम जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाना है, पहला काम अल्लाह का ध्यान, बोलो रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। दूसरा काम जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, क्योंकि इतनी बात तो है कि अल्लाह नाराज़ है। दूसरा काम क्या है मालूम? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूं। वो हाफिज़ अब्दुल आँख निकाल कर देखता है मेरे को हर जुमा में। भाई मोहब्बत है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो। है? हाथ ऊपर करके बोलो है। और होना भी, अरे बोलो होना भी। मोहब्बत किसको कहते हैं? आपको मालूम है? ओहद का मैदान, कौन सा मैदान?
جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا، آؤ میدان میں آؤ، اعلان آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اعلان ہوا آؤ میدان میں آؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے شروع میں مسلمانوں کو جیت، بعد میں ہار۔ کون سے میدان میں؟ احد کے میدان میں یہ ہوا۔ معلوم ہے اچانک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں ایک صحابی کو بلائے اور کہا کہ دیکھو میرے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد، بولو کیا نام ہے؟ سعد، ذرا ڈھونڈو نا کہاں ہے، اور یاد رکھنا جہاں بھی وہ ملے میرا سلام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب وہ جن کو یہ ذمہ داری دی نا وہ دوڑ رہے اور پورے مجمع میں اعلان کر رہے، این سعد، سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے ادھر ادھر کرنے کے بعد کہیں حضرت سعد ملے، اس حال میں ملے کہ وہ آخری سانس لے رہے تھے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ یہ جا کر گئے اور جا کر کہا تم سعد ہو؟ کہا میں سعد ہوں۔ کہا میرے نبی محمد رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سعد کا پہلا جملہ نبی نے یعنی لہو لہان ہو گئے، یعنی زخموں سے چور ہے، جان جانے کا وقت ہے۔ کہتے میرے نبی نے میرا نام لے کر کہا تمہارا نام لے کر کہا تو کہا پھر ٹھیک ہے اب دو پیغام لے کر جاؤ، ایک میرے نبی کو پہنچا دینا، ایک امت کو پہنچا دینا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کون سا پیغام؟ نبی کو کیا پیغام پہنچانا؟ کہا نبی کو اتنا پیغام پہنچا دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کیا ہے نا تو میں کیا کروں سلام کا؟ اور کہا کہ امت کو ایک پیغام پہنچا دینا، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ۔ بولو کیسے آ جاؤ؟ امت کو کہا دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، سب گوارا کرنا، موت آئے گوارا کرنا، مگر میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ آگے آؤ، پیچھے آؤ، دائیں آؤ، بائیں آؤ، میرے نبی کی حفاظت کرو، جان جائے تو جانے دینا، مگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اس کو گوارا۔ یہ نصیحت ہمارے لیے ہے کیا نہ چوبے ہمارے نبی کو؟ کہاں پر؟ یہاں تو نبی کی آنکھوں کو زخمی کر کے بیٹھے۔ ہاں وہ حضرت سعد وصیت کر کے گئے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا نہ چوبے، جان جانی ہو تو جانے دینا، مگر میرے نبی کے پاؤں مبارک میں کانٹا نہ چوبے۔ یہاں تو نبی کی آنکھوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، ارے بولو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا محبت ہوگی، اللہ کی قسم کیا محبت ہوگی۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک دن آ کر رونے لگے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ انس کی عمر ہی کتنی تھی؟ چھوٹے سے بچے تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت انس نے فرمایا میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کوئی آپ کو ہدیہ لا کے گھی دے رہا ہے، کوئی آپ کو دودھ دے رہا ہے، کوئی آپ کو شہد دے رہا ہے، کوئی آپ کو درہم دے رہا ہے، کوئی آپ کو دینار دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور آپ کی خدمت میں ہوں، اگر آپ میرے کو پرمیشن دو تو میں کچھ کام کروں اور کچھ پیسے جمع کروں اور پھر آپ بتاؤ کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، میں وہ، کیونکہ کوئی گھی دے دے، کوئی شہد دے دے، کوئی پوچھ کر تو نہیں دیتا، میں پوچھ کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے وہ میں دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا انس مجھے ایک چیز پسند ہے جو تو بھی دے دے اور امت بھی دے دے مجھے۔ کہا کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقت کی نمازوں میں ہے۔ اب یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، چہرہ بتاتا ہے فجر نہیں پڑھی۔ وہاں حضرت سعد کہنے لگے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چوبے، اس کو گوارا مت کرنا۔ یہاں 15 دن سے فجر چھوڑ کر نبی کی آنکھ مبارک کو زخمی کر کے بیٹھا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کچھ بدلتا نہیں ہے۔ بدلے گا کب میرے پیاروں؟ جب ہم بدلیں گے۔ اس لیے کون تیار ہے بھائی دوسرے کام کے لیے؟ بولو نبی سے محبت، بولو کریں گے، محبت کریں گے۔ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، صرف اتنا بتاؤں گا، نبی سے محبت کرنے کے لیے 2 کام کر لو، انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کریں گے 2 کام کریں گے انشاءاللہ، 2 کام کر لو نبی سے محبت کے لیے۔ ایک کام تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے، بولو پڑھیں گے۔ کتنا آسان ہے میرے پیاروں، کتنا آسان ہے۔ صلی اللہ بلند آواز سے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے،
बीच में 1-2 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लेने का कितना टाइम जाएगा? कितना टाइम जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ओवर जा रहा हूँ, कितना? 10 मिनट। और इतना पढ़ ले, देखो दुनिया झूठी होगी, हमारे नबी से बढ़कर सच्चा कोई नहीं होगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती 24 घंटे में 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। अच्छा, हमारे नबी ने दरूद नहीं बताया, क्योंकि दरूद तो कोई बहुत बड़े बड़े भी है, ये नहीं कहा कि ये दरूद 100 मरतबा पढ़ेगा, नहीं, हमारे नबी ने मुतलक बता दिया कि 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेगा। वो अल्लाह नाराज़ है? 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कितनी रहमतें नाजिल करेगा? तो जो रहमत नाजिल करने वाला होगा वो खुद रहमान बनेगा कि नहीं बनेगा? वो राजी होगा कि नहीं हो जाएगा? वो 1000 रहमतें जब गुनहगार पर डालता होगा तो कितना रहमान बन गया होगा और कितना राजी हो गया होगा। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेगा। फिर हमारे नबी ने आगे फरमाया 100 मरतबा पढ़ ले, क़यामत में तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा अल्लाह ने तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। फिर हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा पढ़ ले, क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक। लिखा होगा कोई मुनाफिक होगा, ये तो पैदा भी कलमा वाला, जिया भी कलमा वाला, मरा तो भी कलमे के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा पढ़ ले, क़यामत में जो भी होगा मैं तेरी सिफारिश करूँगा। और क्या फरमाया मालूम? हौज़े कौसर, सुना ना? हौज़े कौसर, क़यामत में हमारे नबी हौज़े कौसर पर होंगे। बहुत बड़ा हौज़ होगा, कई हज़ारों मील का हौज़ होगा। हमारे नबी होंगे, हज़रत अबू बकर होंगे, हज़रत उमर होंगे, उधर हज़रत उस्मान होंगे, उधर हज़रत अली होंगे। और वो कौसर का पानी अब यज़ मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, और अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और असलज मिनल बर्द, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी फरमाते मन शरीबा मिन्हु क़तरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट हौज़े कौसर का पी लिया कभी उसको प्यास लगेगी ही नहीं। वो जन्नत में भी जाकर अगर कुछ पिएगा तो शौक के मारे पिएगा, प्यास के मारे नहीं पिएगा। हमारे नबी ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा, रोज़ाना पढ़ेगा, मर्द होगा या औरत होगी, वो क़यामत में हौज़े कौसर पर आएगा। हमारे नबी फरमाते हम इस्तेक़बाल करेंगे और मैं अपने हाथों से उसे कौसर का पानी पिला दूँगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने पहला काम आपको बताया जो आज हमको सबक लेके चलना है, क्योंकि ये बात तो खुली है कि अल्लाह इस वक्त हमसे क्या है, लेकिन जुमा ख़त्म होने से पहले बोलो अल्लाह को क्या करना है। उसके लिए 3 काम करने को बोले मैंने। पहला काम तो यही करना है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का ध्यान। अरे यादें भूल गए। नंबर 2 मोहब्बत, और मोहब्बत के लिए 2 काम, जैसे मैंने बताया 5 वक्त की, बोलो ना ज़रा, बोलो ना, और 100 मरतबा, और बोलो ना 100 मरतबा, और एक काम और कर लो, बस समझो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। और सही में नूर भाई, बीवी को राज़ी करने में टाइम लगता है। हाफिज़ अब्दुल, गलत बोलता हूँ मैं? टाइम लगता है। कभी कभी दोस्त भी मुंह चढ़ाता है, ऐसा मुंह चढ़ाता है कि 2-2 साल तक ऐसा लगता वो ट्रैक्टर का टायर पंचर हुआ वैसा चेहरा लेके हमारे सामने आता है। लोगों को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है। कैसे राज़ी करने का मालूम? वो मैं आ रहा हूँ। तीसरा काम, रोने की आदत डालो। भाई किसकी आदत डालो? और वो कैसे मालूम है? 24 घंटे में 5 मिनट, मस्जिद मिले तो मस्जिद, घर मिले तो घर, रात का बिस्तर मिले तो बिस्तर, 5 मिनट रात को बिस्तर पे भी चादर अपने सर पे रख लो, बीवी समझे सो गया, भाई समझे सो गया, 5 मिनट अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, अल्लाह। ये 5 मिनट का रोना ऐसा है जो अल्लाह को राज़ी कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों हज़रत मूसा का वाक़या मैं सुना रहा था ना नूर भाई, वापस सुनना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाते थे? जल्दी जल्दी बोलो, अब बात ख़त्म करना। कहाँ जाते थे? एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहाड़, बोलो कहाँ जा रहे? पहाड़। तो किसी के रोने की आवाज़ आई। हज़रत मूसा तो जा रहे सीधे सीधे पहाड़ पर, कोई रो रहा है। तो हज़रत मूसा राइट और लेफ़्ट देखे
تو معلوم وہ پتھر رو رہا ہے. ارے بولو کون رو رہا ہے؟ اب وہ تو نبی تھے, نبی کو اللہ نے کمالات دیے, وہ پتھر کے پاس گئے. ما یبکی کا یا حجر, یعنی پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے پاس تو نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سونا ہے, نہ روٹی, نہ کپڑا, نہ مکان ہے, کہاں کو رونا؟ تو پتھر نے کہا اے موسیٰ آپ کے اوپر آسمان سے کتاب اتری ہے, کتاب کا نام ہے تورات, اس میں لکھا ہے اللہ جہنم میں پتھروں کو ڈالے گا, تو اس کا مطلب اللہ میرے کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو لکھا ہے, اور میں تو کہتا ہوں قرآن میں بھی لکھا ہے وقودها الناس والحجارہ, کہ پتھروں کو اللہ جہنم میں ڈال. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو لکھا ہے مگر تو پتھر ہے. تو کہا نہیں, تم جا رہے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کو کہو ڈالے پتھروں کو, لیکن میرے کو جنت میں رکھے. میرے کو کہاں پہ رکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, پہاڑ پر گئے, باتیں کی, بھول گئے پتھر کا پیغام. وہ تو جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے پوچھا اے میرے پیغمبر وہ پتھر کا پیغام کب سناؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت بھول گیا, بس اللہ وہ پتھر نے یہ کہا. اللہ نے کہا جا کر کہہ دو میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. رو رہا ہے نا, میں نے جنت کا فیصلہ. حضرت موسیٰ آئے سیدھے پتھر کے پاس آئے, اب رونا نہیں, اب رونا نہیں, نبی ہو کر کہتا ہوں تیری جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور فیصلہ دینے والا کون؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ واپس پہاڑ پر گئے, پھر وہ پتھر رو رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے والے, پھر دیکھا وہی پتھر رو رہے. آج جا کر کہا اب کائے کا رونا, سب تو کروا کے آیا, سفارش کروا کے آیا, جہنم سے نکال کے آیا, جنت کا فیصلہ کروا کے آیا, اب کس بات کا رونا؟ پتھر نے جو جواب دیا حضرت موسیٰ بھی وہیں بیٹھ کے رونے لگے, اور ہم بھی روئیں گے. کیا جواب دیا پتھر نے؟ بہت عجیب جواب دیا. کہا پیغمبر موسیٰ پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا. بولو پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا, اب اللہ کی محبت میں روتا ہوں کہ وہ اللہ کتنا پیارا ہے. ایک تھوڑا رویا تو مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں. پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا, اب اس کی محبت اور رحمت کو دیکھ کر خوشی کے آنسو مجھے رونا آتا ہے. حضرت موسیٰ وہیں بیٹھ کے رونے لگے, اللہ کتنا کریم ہے تو, ایک پتھر کی سن لیتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا پتھر روئے تو جہنم سے, تو آخری نبی کا امتی رات کو تہجد میں روئے. آخری نبی کا امتی کوئی کونے میں بیٹھ کے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, یا چادر اپنے سر پہ رکھ کر روئے, تو قسم اللہ کی بتاؤ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے میں ناراض, میں بھی کہتا ہوں اللہ ناراض, لیکن وہ حدیث بھی تو سامنے ہے نا کہ جب کوئی گنہگار روتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور اس کے گال تک آتا ہے, گال تک آتا ہے, ابھی تو گال پر آنسو پہنچتا ہے. اللہ فرماتے جا میرے بندے, میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے پیاروں یہ 3 کام اگر ہم کریں, علماء کرام کہتے ہیں آج جمعہ میں ہم یہ ارادہ کر کے چلیں گے نا انشاءاللہ, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و بدر نیت پر ہوتا ہے. یہ 3 نیت کر کے ہم چلیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ اللہ جو آج تک ہم سے ناراض ہے, آسمان کا تیور بدلا ہوا ہے, زمین کا تیور بدلا ہوا ہے, لوگوں پہ حالات آ رہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بیچارے ہم ٹھیک ہے کھا رہے پی رہے, کتنے ایسے ہوں گے جن کو رمضان میں سحری کا بندوبست نہیں ہوا ہوگا, افطار نہیں ملا ہوگا. میں جب رمضان کے مہینے میں یہاں پلیٹ فارم پر آیا, گولڈن پیریڈ ہے شعبان اور رمضان, اب یہ 2 مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے جمعہ میں کہا کہ اگر رجب, شعبان اور رمضان 3 مہینے ہم سدھر جائے, یہ سدھرنا ہمارا کام ہوگا, باقی 9 مہینے سدھارنا اللہ خود اپنی طرف سے کریں گے انشاءاللہ. تو ہم کو کیا کرنا ہے, میں جلدی بتاؤں, میں بہت تھکا ہوا ہوں, اتنا تھکا ہوا ہوں صحیح میں کس طرح بیٹھا ہوں اور کس طرح سیڑھی چڑھا ہوں میں, اور میرا اللہ جانتا ہے. کہ تو یاسر بھائی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھی سمجھا دیتا, لیکن اس کی بیوی بہت ڈینجر ہے, بہت ڈینجر ہے. نسیم نام ہے کہ نسیمہ نام ہے؟ نسیم نام ہے, بہت ڈینجر ہے. 1 کپ چائے کا اب تک آیا نہیں ہے. آ گیا تو کس کام کا جب میرے ہاتھ میں نہیں آیا. میرے کو تو کب سے یہ بھائی پانی پہ پانی ٹھوسے جا رہا ہے. خیر اب رہنے دو. مجھے یہ کہنا تھا کہ اس کی بیوی کے زور پر میں یہاں پر آیا ہوں. جب یہ سوچو کہ یہ اس کی بیوی قاری احمد علی پر اتنا زور جماتی ہے تو یہ بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا. خیر مجھے اس وقت جو بات کرنا ہے بہت امپورٹنٹ, سب سنیں گے نا انشاءاللہ ایک دم جلدی پھٹافٹ. اس میں گھبرانے کا نہیں, بیوی کا ایسا ہوتا ہے. وہ ایک قاری ہدایت اللہ, آپ تو میرے پاس پڑھے ہوئے, کیسے بولوں لیکن بولتا ہوں. وہ ایک لڑکی تھی جس کا نام, سعید پر ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مدینہ. جیسے اس کی بیوی کا نام تو خیر نسیم, اچھا نام ہے. کسی لڑکی کا نام مدینہ تھا, اس نے شادی کروا دیا.
اب 3 مہینے کے بعد جوائی کے پاس گیا, جوائی داماد کے پاس گیا, جا کر کہا میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے, شادی کرا کے دی ہے, اور کتنی پیاری بیٹی دی ہے, نام مدینہ ہے, کیسا لگا؟ وہ دھیرے سے بیچارہ جوائی بولتا ہے ہاں نام مدینہ ہے مگر ہے کربلا. ویسا ہمارے یاسر کا حال ہے, کربلا کے میدان میں رہتا ہے بیچارہ صبح شام. خیر اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو میں 2-3 باتیں بتاؤں گا, اور یہ 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہوگی, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات, یہ 2 مہینے جو ہے شعبان اور رمضان, چلو اب تو ہمارے پاس 1.5 مہینہ بچا ہے, شعبان کے 15 اور رمضان پورا, یہ 1.5 مہینے میں ہم ارادہ کریں روزانہ کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ نے وہ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ مسجدہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان میں سحری کا انتظام, افطار کا انتظام, اور وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 5 آدمی سحری پہ آ رہے اور 5 آدمی افطار پہ آ رہے, 50 60 100 کا لنگر لگتا تھا. کہتے ہمارے گھر کی عورتیں سارا کام کرتی تھی, اور کام کرتے کرتے روزانہ 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. یہ عورتوں کا حالن تھا. اور میں کل رات کو بروڈا میں تھا, وہاں میں اتنا عجب انداز میں بوکھلا گیا, اتنے اچھے انداز میں بوکھلا گیا. ایک نابینا بچہ جس کی عمر میرے خیال سے تقریباً 8 سال کی ہوگی, وہ 8 سال کے بچے نے جو قرآن پڑھا ہے, جو نظم پڑھا ہے, اس کے بعد جو سوال جواب اس نے جو پیش کیے ہیں, میرے کو اتنا پسند آیا. میں نے سوچا قیامت میں اگر یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہے گا اللہ تو نے مجھ سے آنکھیں لے لی تھی لیکن پھر بھی میں قرآن یاد کیا, میں نے نظم یاد کیا, میں نے پیارے نبی کی شان میں نعت پڑھی, میں نے اسلامی سوالات کے جوابات دیے. اللہ یہ سب تو دیکھنے والے تھے, یہ لوگ سورہ فاتحہ کیوں صحیح نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے ابھی میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے, قرآن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب پڑھتے تھے, جی چاہتا تھا پڑھتے جائے اور ہم روتے جائے. اللہ قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرمائے. تو یہ 1.5 مہینہ جو ہمارے پاس ہے, بہت ہی پریشیس مہنگا مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت مالدار شخص مکہ مکرمہ میں, جن کا نام تھا زبیر نہیں, ایک تو زا سے ہوتا ہے زبیر, وہ نہیں, یہ جیم سے جبیر, کیا نام؟ اور یہ مکہ میں ان کی جائیداد بولو, پراپرٹی بولو. آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان گرم ہوا, جس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. لیکن اللہ کا کرم, اللہ نے مسلمانوں کو جتا دیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری شان تو دیکھے, سامنے ہزاروں کا لشکر ہوگا, میرے 313 تھے, اللہ نے ان کو جتا دیا, باقی کو. تو ہوا یہ کہ بدر میں کچھ لوگ جو مکہ والے تھے نا, ان کو قیدی بنایا گیا. بولو, ان کو قیدی بنا کے سب کو مدینہ لے کر چلے گئے. اب یہ جو تھے نا, کون؟ مکہ میں جبیر, ان کے بھی کچھ رشتہ دار, ان کو بہت انسلٹ ہوا کہ میں اتنا مالدار, میرے پاس زمین جائیداد کاروبار, اور میرے رشتہ داروں کو مدینہ لے کر گئے ہیں, اور ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. معلوم نہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ بہت, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا, کون سی ہاتھ میں کڑی ہے, کون سی پاؤں میں بیڑی. ہمارے نبی قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے, لیکن ان کو یہاں فکر, اور دوسرے لوگ ان کو فکر ڈالے, جبیر تم کو معلوم ہے وہ تمہارا بھائی بھی وہاں ہے, وہ تمہارے ماموں کا لڑکا بھی وہاں, وہ تمہارا خالہ کا لڑکا بھی وہاں, تم یہاں جائیداد پراپرٹی میں کھیلتے ہو, ارے لو پیسہ لو, جاؤ مدینہ جاؤ, جا کے محمد کو پیسہ دے دو اور اپنے قیدی کو چھڑا کے لے کر. ان کو بھی جذبہ آیا, گئے سفر کرتے کرتے, وہ زمانہ تو اونٹوں کا ہی سفر تھا, کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ. جب مدینہ پہنچے اور مغرب کا وقت تھا, بولو سبحان اللہ, مدینہ پہنچے تو فوراً, کیونکہ ان کو تو ایک رعب تھا, دبدبا تھا, 2-4 کو جمع کیا, محمد کو بلاؤ, اور میرے جتنے بھی قیدی ہیں, یہ نام کے قیدی کو بلاؤ, اور بولو ایک ایک پر کتنا لینا ہے, میں یہاں دیتا رہوں گا, میرے ہاتھ میں دے, میں یہاں رکنا نہیں چاہتا ہوں, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. کسی نے کہا ابھی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے نبی مسجد میں پہنچ چکے ہیں, بولو سبحان اللہ, اور اذان کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے. اور میرے پیارو جبیر ہے نا, اپنی سواری سے بھی نہیں اترے, اونٹ پر بیٹھے رہے,
کہا میں اتروں گا نہیں, یہ بیٹھے بیٹھے سودا ہوگا اور بیٹھے بیٹھے یہاں سودا کر کے چلا جاؤں گا, تاکہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنا پاؤں بھی اس زمین پر نہیں رکھا, میں جو محمد کی زمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں چلا. لیکن جب حضرت بلال نے اذان دی, بولو سبحان اللہ, کیا سریلی آواز ہوگی حضرت بلال کی. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, مکمل اذان جبیر نے سنی. خیر ابھی تک وہی بات ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہتے اب کتنا ٹائم لگے گا, کب نماز شروع ہونے والی ہے. میرے پیاروں سچ بتاؤ, ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز ہوگی؟ ہمارے نبی نے جو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, بولو کیا پڑھا, سورہ, اور اس کے بعد جو حالانکہ ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ باہر جبیر آئے ہیں اور اتنا مال دولت کروڑوں کے حساب میں لے کر آئے ہیں اور اتنے جائیداد اور پراپرٹی کے دستاویز لے کر آئے ہیں اور قیدیوں کو چھڑانے آئے. ہمارے نبی نے جہاں سورہ فاتحہ مکمل کی, سب پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھنا شروع کر دیا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یہاں پر ہمارے نبی نے رکوع کیا, وہ جبیر وہاں کھڑے تھے, اونٹ سے اترے اور پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. اور جہاں ہمارے نبی نے سلام پھیرا, جو دوڑے ہیں جبیر, اور جا کر ہمارے نبی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا مجھے کچھ ہو رہا ہے, میں نے قرآن سنا, ایسا عربی میں نے کبھی نہیں سنا, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. میری جان نکلے, میری روح نکلے, اس سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھوا دو نا, کلمہ پڑھوا دو. ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوا دیا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت جبیر باہر گئے اور جا کر کہا کہ یہ سب لے کر آیا ہوں, بہت لے کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ایمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا, جا سارے قیدیوں کو بغیر معاوضے کے میں نے آزاد کر دیا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے مال کی مطلب نہیں ہے, مجھے دولت سے مطلب نہیں ہے, مجھے یہ مطلب ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے, میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے. یہ بہت اچھا موقع ہمارے پاس آیا ہے, ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور نمبر 2, میں 2-3 باتیں کروں گا. نمبر 2, اللہ سے محبت. اب یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم موبائل میں, پھر ایپیسوڈ میں, پھر یوٹیوب میں کیا جو کرنا تھا کیا, مانا میں نے کیا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج سے ارادہ کرے اللہ سے تعلق. ہم سنیپ چیٹنگ کرتے ہیں نا, کوئی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے, کوئی مرد عورت سے بات, کیوں وہ وقت نہیں آتا کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ میں رات کو لائٹ بند ہو گئی, بیوی بھی سمجھ گئی کہ میرا شوہر سو گیا, بہت تھکا ہوا ہے, آپ دوسری طرف کروٹ لے لیں اور ایسا بتائے جیسے میرے کو ٹھنڈی لگتی ہے, اور آپ نے کمبل یا چادر اپنے چہرے پر رکھ لیا, اور اس کے بعد اللہ سے بات کرے. اس میں پہلی بات کرے اللہ کتنا میں نے تجھے ستایا, اللہ کتنا دھوکہ دیا میں نے تجھے, اللہ ہر گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اللہ میں نے تجھے ستایا, مگر تیرا احسان ہے کہ تو نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سلایا. میرے پیاروں, یہ اللہ کی محبت کے لیے جو تڑپی ہے, عورتیں ماں بہنیں تڑپی ہے, میں اور آپ کیا تڑپیں گے. وہ ابو جہل کی باندی جس کا نام تھا زنیرہ, کیا نام تھا؟ زنیرہ کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے, زنیرہ بھی اور زنیرہ بھی. تو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو جہل کی باندی ایمان لے آئی. ابو جہل کو 2-3 دن کے بعد پتہ چلا, وہ بھی مارکیٹ سے پتہ چلا کہ وہ تیرے گھر میں جو باندی ہے نا, حالانکہ بڑی عمر کی تھی, جوان نہیں تھی, بڑی عمر کی جو باندی ہے نا, او محمد پر ایمان لے آئے. ابو جہل بڑے غصے میں آیا, آ کر پوچھا کہ تو کیا محمد پر ایمان لائی؟ بوڑھی اماں نے کہا تمہاری باندی ہو لیکن ایمان تو محمد پر لائے ہو, ایمان تو محمد پر لائے ہو. کہا بہت ماروں گا, پلٹ جا. کہا مارنا تو مار لے, جان ہی لے گا نا, اور کیا کرے گا. اس نے اتنا مارا, مارتے مارتے مکے کے چوک پہ لے کر آیا, چوک جہاں 4 رستہ ہوتا ہے نا, وہاں پر لے کر آیا اور سب کو کہا کہ مارو. خیر کسی نے مارا, کسی نے نہیں مارا. بوڑھی اماں تھی, اس کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا لکڑا تھا, وہ لکڑا لے کے نے زور سے سر پہ مارا, اتنا زور سے سر پہ مارا
کہ یہ دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، زنیرہ نابینا ہو گئی، بولو زنیرہ نابینا ہو گئی۔ اور پھر زنیرہ، ظاہری بات ہے جب اچانک آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، زنیرہ ہے میرے کو دکھتا نہیں، میرے کو دکھتا نہیں، ارے کوئی میرے کو لے جاؤ، ارے میرے کو دکھتا نہیں، تو زور سے دھکا مارا، کہا تیرے کو دکھتا نہیں ہے، بول تیرے محمد کو بول آنکھیں دیوے، بول تیرے اللہ کو بول آنکھیں دیوے، یہ کہہ کر دھکا مارا اور سب لوگ چلے گئے، کیونکہ سب ابو جہل سے ڈرتے تھے، سب چلے گئے۔ وہ زنیرہ بیچاری وہیں پر ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں زنیرہ اٹھتی ہے اور ایک دعا مانگتی ہے، اے اللہ تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی تو آنکھیں دیتا ہے، ایک بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تو اس کو ماں کے پیٹ میں بھی آنکھیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم، کیا پیاری آیت ہے، اللہ کی قسم سورہ آل عمران کی آیت ہے، دل کو ہلا دینے والی آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ زنیرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میرے مولا ہے، میرے پروردگار، جو ماں کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی وہ بھی نہیں معلوم، اللہ تو کہتا میں ماں کے پیٹ کے اندر آنکھ دیتا ہوں، اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھیں تھی اور تیری محبت میں گئی ہے، اللہ پھر دے دے۔ ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں آنکھوں میں اجالا آ گیا، اور صبح میں جب زنیرہ آرام سے چلنے لگے تو کچھ نے کہا تو اندھی ہو گئی تھی، کہا ابو جہل نے اندھا کیا تھا، میرے اللہ نے مجھے واپس روشنی عطا فرما دی۔ کتنے لوگوں نے صرف ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا ہے۔ یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ ہمارا اللہ کے ساتھ بہت خراب رشتہ ہو گیا ہے، بہت بیکار رشتہ ہو گیا ہے۔ کب اللہ سے بات کرتے بتاؤ نا، 24 گھنٹے میں ہم کب اللہ، کیونکہ ہم کو رات کو یہ موبائل پر ہی اتنا تھک جاتے رات کو 2-2:30 بجے کہ پھر کمبل اوڑھانے سو گیا، صبح پھر کاروبار، پھر وہی اپنا روٹین، پھر اپنا بزنس، پھر کس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، عبد البھائی بھائی فلاں بہن فلاں سے ملاقات، رات کو پھر وہی موبائل۔ تو اللہ سے کب بات کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا؟ اور معلوم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ سے بات کرو، گردن جھکا دے۔ میں تو کہتا ہوں گردن بھی مت جھکا، چادر رکھ لے نا اپنے سر پر، سو جا، اللہ سے بات چیت شروع کر۔ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا روز بات کر، کس سے؟ اللہ جل جلالہ سے۔ ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا، ایک دن آئے گا تو اللہ کو تیرے سامنے موجود پائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راقب اللہ تجد تجاہک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بات چیت کر، مراقبہ کر لے، ایک دن آئے گا تو اللہ کے نور کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو میری ماں بہنیں، پہلا کام قرآن، میں جلدی بتا رہا ہوں، بولو پہلا کام قرآن، اور دوسرا کام اللہ سے بات چیت کرنا۔ اب بہت بات چیت ہو گئی، بہت غیبتیں ہو گئی، فون پر، موبائل پر، آپس میں مل کر، شادیوں کے منڈپ میں، بلکہ معاف کرنا تعلیم کے منڈپ میں بھی، تعلیم کے لیے عورتیں جمع ہوتی ہے، وہاں بھی یعنی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں عورت آ رہی ہے، پڑھنے والی آ رہی ہے، پڑھانے والی آ رہی ہے، دروازے پہ کون آ رہا ہے؟ سب کو پنچات کون آیا؟ اچھا اب جو آیا تو کہاں سے آئی، اور اگر کوئی نیا فیس آیا کیوں آئی، کب آئی، کیسے آئی؟ اللہ کی بندی، تیرے کو قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیوں آئی اور کب آئی، اللہ تیرے کو قبر میں پوچھے گا تو کون سے اعمال لے کر آئی ہے۔ اس لیے پہلا کام تو وہی ہوگا قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا اللہ سے تعلق، بولو اللہ سے بڑا تعلق جوڑیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے۔ اور آخری بات پہ، تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے، بولو ہمارے پیارے نبی سے محبت کریں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، میں کبھی کبھی سناتا اور اتنا اچھا میرے کو سنانے میں لگتا ہے، اتنا اچھا سعید بھائی میرے کو سنانے میں لگتا کہ ہمارے نبی کا وہ زمانہ جب آیا جب ہمارے نبی کو کھلونے کی ضرورت، بولو کس کی ضرورت؟ اب میری بھی نواسی ہے، ابھی میں راستے میں یاسر کو یہی کہہ رہا تھا بھائی کوئی کھلونے کی دکان ہے تو جاؤں گا تو میری نواسی کو کھلونا دوں گا، حالانکہ بہت کھلونے اللہ کا کرم، لیکن خوش ہو جاتی کہ نانا کھلونا لے کر آئے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کے جب کھلونے کی مدت آئی، یعنی وہ وقت آیا کہ اب ابا کھلونا لے کر آوے، لیکن ہمارے نبی کے تو ابا ہی نہیں تھے، ہمارے نبی تو یتیم تھے،
بولا ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ آپ سوچو کہ نبی کی ماں سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی ماں نہیں، کیونکہ جب اللہ کو نبی کو دینا تھا تو اسی عورت کے دامن میں دیں گے جس سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہوگی۔ تو وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا پکا ہوگا، وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہمارے یہاں شروع میں رشتہ پکا، پھر وہی رشتہ کچا، پھر وہی رشتے میں غصہ۔ ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنا ایک بار پھوپھی کیا کہے گی، یہ لڑکا تو بالکل بڑے لڑکا ہے لیکن لگتا پھوپھی جیسا ہے۔ خالہ آئے گی کہے گی ایک خالہ جیسا اس کا چہرہ ملتا ہے، اماں کہے گی میرے جیسا چہرہ ملتا ہے، ابا کہے گا میرے جیسا چہرہ ملتا ہے۔ یہی جب بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا کانڈ کرتا ہے تو کس کی طرح ہوتا ہے؟ تو کہیں گے نا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہی جو آج تک تیرے چہرے جیسا ملتا تھا، آج تو اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بچے کی طرف نظر کرو تو آقا محمد رسول اللہ، اور ماں کی طرف نظر کرو تو بی بی آمینہ۔ اور وہ کیسا وقت ہوگا، گھر میں چھپر بھی نہیں ہے، گھر میں چھت نہیں ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے، وہ بچپن ہے اور کھلونے کے کھیلنے کی عمر ہے، اور بی بی آمینہ رات کے سناٹے میں اپنے بچے کے سر پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلا کر کہتی بیٹا سو جا، کھلونا لینے گئی تھی کھلونا لینے، تیرے ابا تو نہیں ہے، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں گئی تھی، تھوڑے پیسے لے کر گئی تھی کھلونا لینے، لیکن جب مارکیٹ میں گئی تو کھلونا بہت مہنگا ہے، مٹی کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، لکڑے کا کھلونا دیکھا وہ بھی مہنگا ہے، وہ لوہے والا کھلونا دیکھا بہت بیٹا میں لانا چاہتی تھی، میں ماں ہوں نا، مجھے معلوم ہے تمہاری عمر کھلونے سے کھیلنے کی ہے، لیکن کیا کروں، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، اور شرم آئی کیونکہ یہ وہ ماں تھی جو محمد کی ماں تھی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے قرض مانگنے شرم آئی، کہاں سے لاتی، میں آ گئی، ایسے ہی آ گئی بیٹا۔ اور بی بی آمینہ یعنی ماں یہ کہتے کہتے پھر یہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جیسے آسمان کی طرف دیکھا نا تو چاند ادھر جا رہا ہے، یعنی چاند اوپر سیدھا رہتا ہے نا، وہ آگے جا رہا ہے۔ پھر بی بی آمینہ نے دیکھا کہ چاند دائیں طرف چلا گیا، رائٹ میں، پھر دیکھا کہ وہ چاند بائیں طرف چلا گیا، تو آمینہ حیران ہو گئی کہ آج آسمان کا نظام بدل گیا، چاند تو ایک ہی طرف ہوتا ہے، یا آگے دائیں بائیں کیسے جاتا؟ بی بی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے گردن جھکائی، میں نے دیکھا میرے محمد انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جہاں اشارہ کرتے ہیں وہاں چاند چلا جاتا ہے۔ آپ اشارہ آگے کرتے تو چاند آگے، دائیں کرتے تو دائیں، بائیں کرتے تو بائیں۔ بی بی آمینہ کہتی میرے کان میں میرے اللہ کی آواز آئی، کھلونے کا منتظر نہ رہے، اس بچے کو کھلونے کی ضرورت نہیں، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ اتنے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں بہنیں، کب تک یہ گناہ، کب تک یہ موبائل، کب تک ایپیسوڈ، کب تک سنیپ چیٹنگ، کب تک غیبت کرنا، کب تک چگلی کرنا؟ سچ بتاؤ، یہ ہم غیبت چگلی کرتے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے، کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، اب آئے گا پیر، ہر پیر اور جمعہ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام کھانا نہیں کھاتے تھے، پیر اور جمعرات کو پوچھتے تھے کیوں بھوک نہیں لگی، بیمار ہو؟ نا، آج ہمارے نبی کے روزہ مبارکہ میں ہمارا نامہ عمل پیش کیا جائے گا، آج نبی کا مبارک روزہ کھولا جائے گا اور باقاعدہ کہا جائے گا یہ احمد علی، قاری احمد علی، یہ سورت کا رہنے والا، یہ اس کے پورے ہفتے کا نامہ عمل۔ تو وہ بزرگان دین کہتے تھے اگر نبی راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناراض ہے تو وہ کھانا کس کام کا، وہ پینا کس کام کا؟ میرے پیارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرو، کیونکہ ہمارے نبی کہہ کر گئے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، بولو کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا طریقہ۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی، آج ہر ماں کو دیکھو، ہر بیوی کو دیکھو، ہر بیٹی کو دیکھو، ہر دیورانی کو دیکھو، ہر جیٹھانی کو دیکھو، ہر بہو کو دیکھو، ہر ساس کو دیکھو، سب ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ شوہر کی شکایت شروع ہوگی، پھر اس کے بعد میں شوہر کا بھائی ایسا، دیور ایسا، پھر جیٹھ ایسا، پھر سسر ایسا، پھر اس کے بعد ساس ایسی۔ یہ کب تک کریں گے ہم لوگ؟ یہ کب تک کریں گے؟ یہ کھیل ہے، ایک مذاق ہے۔ اب تو محلے والے بھی تنگ آتے ہیں، کہتے دیکھو آئی ابھی آ کے اپنی شروع ہو جائے گی، ابھی اپنی دیورانی اور جیٹھانی کا ذکر، ابھی اپنا ساس کا رونا روئے گی۔
کیوں کرتے ہم لوگ ایسا کیوں کرتے؟ کیوں وہ کام نہیں کرے جو ہمارے نبی نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کو تھام لے، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری ہوگی۔ یہ ہمارے گھر کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عمر والی بہو ہوئے، وہ یہ 2 کام کر لے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں گھر کے جو بڑی عورت ہوگی نا وہ اس کے انڈر میں آئے گی اور یہ سردارن بن کے گھومے گی، کیونکہ ہمارے نبی کا فیصلہ یہ 2 کام کر لو، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی۔ کون سے 2 کام؟ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 5 وقت کی نمازیں۔ ارے بولو 5 وقت کی نمازیں۔ کاش میری ماں بہنیں کسی کو کوئی کمپلین مت کرو، کوئی شکایت مت کرو، کسی کے سامنے رونا مت رو، بس زندگی میں طے کر لو، اور کم سے کم 40 دن طے کر لو کہ روزانہ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی میرے اندر طاقت ہے میں قرآن پڑھوں گی، اور 5 وقت نماز فرض سنت نوافل کے ساتھ پڑھوں گی۔ گھر میں جو غلامی کی زندگی تھی اب اللہ تجھے آقانی کی زندگی عطا کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک کام کرے، اور ایک آخری بات بتا دوں، پہلی بات تو قرآن پڑھیں گے، نمبر 2 اللہ سے محبت، تعلق، اللہ سے بات چیت، اور نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی۔ اور ایک آخری بات بتا دوں میری ماں بہنیں، یہ مہینے میں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت رکھو، معاف کر دو۔ ہماری بہت ساری ماں بہنیں، میں مانتا ہوں تمہاری غلطی نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں تیری غلطی نہیں، غلطی سامنے والے کی ہے، مگر جا کے معافی مانگ لینا، مانگ لے، جا کے معافی مانگ۔ غلطی یہ بھول جاؤ کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے، میں نے ظلم کیا کہ اس نے ظلم کیا، میں جھوٹ بولی کہ وہ جھوٹ بولی، یہ سب بھول جاؤ۔ یہ کہو مہینہ محمد کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ سامنے والا بھلے کہے میں معاف نہیں کرتا، نہ کرے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو چکا، اور اللہ فرماتے تو میرے واسطے کسی کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ کہتے وہ عزت دوں گا جو سامنے والے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے جھک جا، میرے واسطے کسی کے سامنے جھک جا، اللہ تجھے بہت بلندی عطا کرے گا۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ شارٹ میں بتا کر میں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ دکھ والا زمانہ ہمارے نبی پر کون سا گزرا؟ بھائی نبی کے سامنے پورے زمانے میں ٹینشن بہت آئے، سب سے بڑا ٹینشن کب آیا معلوم؟ ہمارے نبی پر، جب ہمارے نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ وہ بھی کون سی بیوی؟ عائشہ، جس کو ہمارے نبی سب سے زیادہ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ہمارے نبی کبھی کبھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں نبی ہوں، مجھے سب بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے، اور میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کیا کروں، عائشہ سے تھوڑا پیار زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کو کتنا پیار ہوگا، اور اسی بیوی پر تہمت لگائی گئی، اور اتنی تہمت مدینے میں ایسا کوہرام مچایا، وہ منافق نے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے، اتنا کوہرام۔ چلو انہوں نے تو کوہرام مچایا، کچھ ہمارے لوگ بھی اندر آ گئے، جن میں نام آتا ہے ایک صحابی کا، حضرت مستح، کیا نام؟ وہ بھی، حالانکہ وہ کلمہ والے، بلکہ حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ کے رشتہ داری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے، تو عائشہ ان کی بہن ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، ہاں عائشہ کو نہیں کرنے کا تھا، اتنا گندا کام نہیں کرنے کا تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت، جن کے اشعار پر ہمارے نبی داد پر داد دیا کرتے تھے، وہ بھی آ گئے، عائشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک عورت جو بہت بڑے درجے کی عورت ہے، حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آ گئے کہ نہیں عائشہ کو۔ اب یہ جب مدینے میں ایسا ہونے لگا نا، معلوم ہے وہ کیسی کڑی گھڑی ہوگی عائشہ پر، کہ ہمارے نبی نے آ کر کہا عائشہ جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ نبی کہے میرے گھر سے باہر ہو کر کہاں جاؤ؟ حضرت عائشہ نے جو پیکنگ کی ہوگی، اور ماں کے گھر گئی ہوگی، صرف آپ منظر سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی، اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ خود حضرت ابو بکر فرماتے 30 دن تک عائشہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صحیح پانی نہیں پیا، تھوڑا بہت کھائے، تھوڑا بہت پیے، پھر ہٹا دے، بس مصلی اور رونا، مصلی اور رونا۔ 30 دن، 1 مہینہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی عائشہ جیسی معصوم، عائشہ جیسی ایک دم اتنی بیچاری اور بھلی عورت، بیچاری وہ عورت، اس پر تہمت لگی، جنہوں نے کبھی تہمت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔
ایک مہینے کے بعد ہمارے نبی پر وحی آئی، اللہ کہتا کوئی کچھ بھی کہے، میں کہتا ہوں اس زمین پر عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا میرے نبی آپ نے بھی ماں کے گھر بھیج دیا، آپ نے یہ نہیں سوچا آپ پاک ہے، پاک کے گھر میں پاک ہی آنے والی ہے، پاک کے گھر میں کبھی ناپاک نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ آیت کریمہ آئے اور ہمارے نبی اتنے خوش، ایک مہینے کے بعد میری عائشہ سے ملاقات کرنا ہے، سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور جا کر حضرت ابوبکر ان کی بیوی سب جمع ہو گئے، کہا اللہ نے کہہ دیا میری عائشہ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا زمین پر عائشہ سے بڑھ کر کوئی پاک دامن تھی نہیں اور اب کوئی پاک دامن آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر اندر دوڑے، کیونکہ اندر کون بیٹھی تھی؟ عائشہ۔ جا کر کہا بیٹی آ جاؤ، نبی آئے اور اللہ نے تمہاری برات نازل کی ہے، اللہ نے تمہیں بے قصور ثابت کیا، اور قرآن میں پورا رکوع آیا ہے، قیامت تک یہ پاک دامنی تمہاری بیان کی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کیوں آؤں؟ تم مجھے نبی کے پاس بلا رہے ہو، کیوں آؤں؟ کیا وہ اس وقت محبت کا جذبہ ہوگا؟ کہا نہ، پہلے اللہ کے سامنے رو لوں گی پھر محمد کے پاس آؤں گی۔ حضرت عائشہ نے معلوم نہیں کتنی نمازیں پڑھی، کتنا رونا روئے، پھر آئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنوں نے تہمت لگائی سامنے لاؤ۔ اب تہمت لگانے تو اس میں آئے، کون آئے؟ مستہ آئے، حسان آئے، حمنہ آئی۔ خیر جو معاملہ کرنا تھا وہ ہوا، لیکن حضرت ابوبکر وہاں تھے۔ حضرت ابوبکر کے کون ہوتے تھے؟ یہ مستہ، خالہ کے لڑکے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت مستہ کماتے دھماتے نہیں تھے، معذور تھے، حضرت ابوبکر پورے مہینے کا خرچ پہنچاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کا کوئی بھی باپ ہوئے بھائی، کوئی بھی ابا ہوئے، میری بیٹی پر تہمت لگائے اور اس نے لگائی جو میرے خالہ کا لڑکا ہے اور جس کے مہینے کا خرچ میں اٹھاتا ہوں، حضرت ابوبکر نے اسی وقت قسم کھائی، میرے پیارے نبی اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج سے میرے اور میرے خالہ کا لڑکے کا کوئی تعلق نہیں، مستہ میرے گھر نہیں آئے گا اور میں مستہ کے گھر پہ نہیں جاؤں، اور جو مہینے کا خرچ تھا کینسل۔ ہمارے نبی نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ مستہ وہاں کھڑے رو رہے، بھائی ان کو بھی پچھتاوا ہوا، وہ بھی کھڑے رو رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے کہ ابوبکر کو کہہ دو مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابوبکر کو کہہ دو مستہ کو معاف کر، بھلے ہو گئی غلطی ہو گئی، آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی، آپ کے خالہ کا لڑکا ہے، آپ مہینے کا خرچ اٹھاتے ہیں، لیکن ابوبکر آج معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں کہا مصطفیٰ ابوبکر کو کہہ دو آج وہ مستہ کو معاف کریں گے، میں ابوبکر کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ لے کر آئے حضرت جبرائیل، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے نبی نے جب حضرت ابوبکر کو روتے سنایا، حضرت ابوبکر نے کہا مستہ کو معاف کروں گا، اس کے بدلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا۔ ابوبکر نے مستہ کو بلائے، گلے لگائے، کہا جاؤ معاف کر دیا، تم نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ زندگی بھر کے لیے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اب تک تمہیں میں خرچ ایک مہینے کا دیتا تھا، اب مہینے میں ہی دوں گا لیکن ڈبل کر کے ادا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اگر حضرت ابوبکر کا یہ جگر ہے، ہم اتنا بڑا جگر نہ رکھے، تھوڑا تو جگر رکھے کہ جن سے ہم بات نہیں کرتے ان سے بات کر لے، جن سے تعلق توڑا ہے تعلق جوڑ لے۔ بلکہ میں تو یہاں جو شوہر بیٹھے نا، میں نے جمعہ کہنا تھا لیکن وقت کم تھا، یہ ہم شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے معافی مانگیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بیوی سے معافی مانگنے کو مولانا بولتے کیوں، باہر آنکھیں کہاں جاتی ہیں؟ ہاں صابر، کہاں آنکھیں جاتی ہیں؟ کس سے ہنس کھیل کے بات کرتے ہو؟ چاہے دکان پہ ہو، میں منع نہیں کرتا، دکان پہ ہو، مکان پہ ہو، اڑوس ہو، پڑوس ہو، رشتہ دار ہو، کیا بیوی کا کوئی حق نہیں لگتا؟ یعنی باہر جاؤ تو چہرے پہ ہنسی اور گھر میں آؤ تو کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آنے کا گھر میں۔ اور پھر وہ معلوم ہے جب وہ شوہر مصلے پر روتا ہوگا تو بیوی کہتی ہوگی کیا میرا حال بنا کے رکھا، کائے کا مصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بیویوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے شوہر سے
معافی مانگے، اور شوہر کو بھی کہوں گا اپنی بیوی سے معافی مانگے، اور ہر بچے کو کہوں گا، ماں باپ کو نہیں کہوں گا، ہر بچے کو کہوں گا اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور ماں باپ معاف کر دے نا، سمجھو وہ صدیق اکبر والا معاملہ ہو گیا کہ صدیق اکبر نے مصطح کو معاف کیا، اللہ نے کہا جاؤ ابو بکر میں نے تمہیں معاف کیا، جو اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور ماں باپ ایک مرتبہ کہہ دے جا معاف، سمجھ لو زندگی بھر معافی کا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ یہ سب باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل ملا کر میں نے 4 باتیں کہی، جس میں نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 5 وقت کی نمازیں، اور نمبر 3 کیا کہا، نمبر 3 میں نے کہ اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، پیارے نبی سے محبت کی عادت ڈالو، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ معافی کا پیغام عام کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ مدرسہ دعوت الاسلام میں ہر سال ایک ہی مرتبہ مجھے بلایا جاتا ہے، اور چائے بہت دیر میں پلائی جاتی ہے، یہ ہر سال کا معمول ہے ماشاءاللہ، یہ روٹین ہے، روٹین کو توڑنا نہیں چاہیے کہ مدرسہ دعوت الاسلام میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری بہت پیاری بہن تسلیم آپا جو یہاں کی معلمہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور مفقہہ بھی ہے، اور عالمہ بھی ہے، جو بڑی محنتیں کرتی ہے، اور 350 سے 400 بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ میرا جی چاہتا لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کو شال پوشی کی جائے، ان کو شال اوڑھائی جائے اور ان کا استقبال کیا جائے۔ اچھا آپ پوچھیں گے یہ شال کیوں اوڑھائی جاتی ہے، یہ تو 100 سوا 100 150 200 روپے کی ہوگی۔ نہیں، شال اوڑھانا اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، اللہ قیامت میں تو بھی اپنے ہاتھوں سے اڑا کے تو بھی راضی ہو جانا۔ تو میں نسیم سے کہوں گا کہ وہ تسلیم کو شال اڑا کر ان کا پورے سال میں جو محنتیں کی ہے اس کا استقبال کرے، اور یہ میری طرف سے ہوگا، لیکن اڑانے والا ہاتھ نسیم کا ہوگا اور اڑنے والی تسلیم ہوگی۔ اور ہم سب ماں بہنیں اور جتنے بھائی ہیں دعا کریں گے اللہ ان سب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ دعا کرنے کے سبحان اللہ و بحمدہ ہو شروع کر دے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ اللہ اتنی تیری بندیاں بیٹھی ہے، اللہ اس میں کوئی تو تیرا ولیہ بیٹھی ہوگی، کوئی عالمہ بیٹھی ہوگی، کوئی حافظہ بیٹھی ہوگی، کوئی قاریہ بیٹھی ہوگی، اللہ اس کی ادا تجھے پسند آتی ہوگی، اس کا علم تجھے پسند آتا ہوگا، اسی کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیں۔ یہ ہمارے جوان کاری ہدایت اللہ بیٹھے، اللہ کتنا اچھا قرآن، کتنی اچھی نظم، کتنا اچھا تیرے نام، اللہ جوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزر رہی ہے، کہ العالمین ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ اللہ بہت گنہگار ہے اللہ۔ اور اللہ جب ایسا موقع ہوتا ہے نا، ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، اللہ ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب کی اماں ابا بھی دنیا میں نہیں، اللہ میرے اماں ابا بھی دنیا میں نہیں، اللہ جب بھی گھر میں جاتے ہیں، چاہے سفر سے آتے ہیں چاہے گھر میں رہتے ہیں، ماں کے کمرے میں جاتے تو ماں کی یاد آتی ہے، ابا کے کمرے میں ابا کی یاد آتی ہے، بہت قربانیاں ان کی، اللہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے خدمت کی توفیق عطا فرما دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، کھلا العالمین قرآن پاک کی تلاوت دے دے، حلاوت دے دے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ تیرے سے بات کرنے والا بنا دے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اللہ اگر ہم کسی کے پاس نہیں جا سکے اس کو کہنے کے لیے کہ میں نے تجھے معاف کیا، اللہ اس میں کیا مشکل ہے، ہم تجھے کہہ دیں گے نا اللہ، ہم تجھے 2 رکعت نماز پڑھ کر تجھے کہہ دیں گے اللہ، بلکہ اللہ کہہ ہی دیں گے کہ اللہ جتنوں نے ستایا اللہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ جو مہینہ گزارا ہوگا، کیا ابا پر گزری ہوگی، کیا ماں پر گزری ہوگی، لیکن سیکنڈوں کے اندر معافی کا پیغام دے دیا۔ الہ العالمین ایسا جگر اور ایسا قلب مبارک ہم کو بھی نصیب فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور اللہ آج بول رہے، چل رہے، کھا رہے، پی رہے، ایک دن آئے گا اللہ
ہمارا بھی تو جنازہ اٹھے گا نا اللہ، اللہ موت قریب ہے نا اللہ، اللہ جنازہ اٹھے گا اللہ، اب معلوم نہیں کتنے دن اور کتنی راتیں باقی ہے، مگر اللہ لوگ غسل دے نا اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا، لوگ کفن پہنائے نا اس سے پہلے رحمت کی چادر دے دینا، اور اللہ ایک تمنا ہے، مشکل لگتا ہے ہمارے لیے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ، آخری وقت آئے مدینے کی موت عطا فرما دینا، مدینے کی موت عطا فرما دینا، پیاری موت عطا فرما دینا، کلمے والی موت عطا فرما دینا، اور اللہ قبر میں جائے قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر میں سوالات اور جوابات سے حفاظت فرما لینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔